شب جمعہ پر ہیں، امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مریم سے ایک آیت پیش نظر ہے کہ جس میں قیامت کے بارے میں ایک بہت اہم بیان ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ سب کے سب جہنم میں وارد ہوں گے۔ یہ ساری انسانیت سے اللہ بات کر رہا ہے، کافروں سے نہیں، منافقوں سے نہیں، ہم اور آپ سے بھی بات ہے۔ یہ اس آیت کو ذرا آج حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جہنم میں سب وارد ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر وہاں سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کیا اہتمام رکھا ہوا ہے؟ ایک مل کے صلوات پہلے بھیجیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، کان علی ربک حتما مقضیہ، آیت اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ سب کے سبھی جہنم میں وارد ہوں گے، وارد کا ترجمہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ سارا معاملہ ہی اس وارد کے لفظ پہ کہ سب ہی کے سب جہنم میں وارد ہوں گے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات تمہارے رب کی جانب سے حتمی اور طے شدہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس کے بعد آگے مزید فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم صاحبان تقوی کو نجات دے دیں گے۔ خود بخود اس لفظ میں بات پوشیدہ ہے کہ وارد ہوں گے تو نجات ملے گی نا، تو صاحبان تقوی بھی وارد ہوں گے لیکن انہیں نجات مل جائے گی۔ وَنَذْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم اس جہنم میں ذلت کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ اب دیکھیں، وہی ہے کہ پتہ نہیں کس سر پھرے نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے، کہ جب تک کہ کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آپ نہ جوڑیں تو آیت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو آپ حل کیجئے، اس آیت کو حل کیجئے کہ سب کے سب داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو صاحبان تقوی ہیں ہم ان سے نجات دیں گے، یعنی صاحبان تقوی بھی جہنم میں داخل ہو کر وارد ہو کر وہاں سے جائیں گے۔ اچھا، بہرحال عرض خدمت یہ دیکھیے، قرآن کی یہی لطافت ہے، آپ کو قرآن ایک آیت سے کبھی دوسری آیت کو جوڑنا پڑتا ہے، کبھی کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سہارا لینا پڑتا ہے، اور بلکہ قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں تو ہر آیت کے لیے کلام اہل بیت سے سہارا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وہ معروف آیت ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی بڑی معروف آیتیں ہیں کہ یقیناً یہ عزت والا قرآن ہے کہ جو ایک نظر نہ آنے والی کتاب میں ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی کسی خاص قرآن کی طرح اور کسی خاص مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس قرآن کی ایک نورانی کیفیت ہے کہ جو عالم انوار میں ہے۔ تو فی کتاب مکنون، ہم نے ایک چھپی ہوئی کتاب میں اس قرآن کو رکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس چھپی ہوئی کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صاحبان طہارت کے۔ اب اس کا ایک سادہ سا مطلب ہے کہ اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا مگر یہ کہ جو طاہر ہے وہ سمجھ لے گا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی ایک سطح پر ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، یہاں مس کا لفظ استعمال کیا۔ لا یمسہ، مس ٹچ کرنا، کوئی چھو نہیں سکتا اس قرآن کو الا المطہرون، مگر یہ کہ جن کے پاس طہارت ہے۔
تو طہارت کا کیا مطلب ہے؟ میں 3 دفعہ شاور لے کر 5 مرتبہ کپڑوں کو دھو کر اچھی طرح سے طاہر ہو کر کوئی چھینٹے بھی نہیں پڑے تو میں کیا اس قرآن کو مس کر لوں گا؟ نہیں. قرآن کو تو اچھا اگر یہ ظاہری معنی ہو تو کتنے لوگ ہیں جو شاید حالت نجاست میں قرآن مس کر لیتے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو کیا کوئی پتھر کا بن جائے گا؟ کیا کوئی اسی وقت موت آ جائے گی اسے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہری مطلب تو نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو یہ کون سی طہارت مراد ہے اور یہ کون سا قرآن مراد ہے؟ کون سی نورانی کیفیت میں؟ تنزیل من رب العالمین. آگے یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو پھر آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم تک وہ پہنچے. قرآن کی ایک نورانی کیفیت ہے، ایک اس کے لفظوں کی کیفیت ہے. وہ جو لفظ ہیں وہ لفظ بھی اتنے قابل قدر ہیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ جو نورانی کیفیت ہے اس کی، جہاں خالص نور ہے وہاں تو کوئی مس ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صاحبان طہارت میں سے نہ ہو. اور یہ صاحبان طہارت ہم اور آپ والے نہیں ہیں. اب قرآن کی آیت کو دوسری آیت سے جوڑ لیجئے گا. سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لا یمسہ الا المطہرون. بات ہو رہی ہے، یہ والے طاہرت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جنہیں طہارت اللہ نے عطا کی ہے ان کے سوا کوئی مس نہیں کر سکتا اس قرآن کو. یہ مس کا لفظ ہے یہاں پر. اسی لیے مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی ایک بڑی لطیف حدیث ہے، میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. بہرحال حضور مکرم نے فرمایا کہ لا تسبوا علیًا، علی پر سب و شتم ہرگز نہ کرو، انہ ممسوس فی ذات اللہ. ممسوس وہی مس ہے، ممسوس جسے مس کیا گیا ہو. انہ ممسوس فی ذات اللہ، وہ اللہ سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں. یہ تعبیر استعمال کی رسول اللہ نے. میں کیا کروں ترجمہ اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. نہیں، فإنہ ممسوس فی ذات اللہ، جیسے کہ مس ہو چکے ہوں. ممسوس فی ذات اللہ. علی کو سب و شتم نہ کرنا، وہ اللہ سے ایسے قریب ہے کہ ممسوس فی ذات اللہ، کہ جیسے کوئی مس کر رہا ہو. مس کر رہا ہوں، میں پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے جسم کو کوئی نہیں مس کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے اپنی صفات جمالیہ اور جلالیہ کا مکمل مظہر بنایا ہو، وہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ وضاحت ضروری بات بازی ہوگی. تو اس طرح سے قرآن کی جو لطافتیں ہیں ان کو آپ کو سمجھنے کے لیے فقط لغت سے سہارا نہیں بنے گا کہ ہم نے عربی لغت چیک کر لی تو ہمارے لیے کافی ہو گیا بس. نہیں، اس کے لیے آپ کو قرآن کی دوسری آیتیں دیکھنی ہے اور ساتھ ہی کلام اہل بیت علیہ السلام دیکھنا ہے. ورنہ ایام فاطمہ کی مجلس میں سنا چکا ہوں کہ وہ جو ابا کا مطلب نہ پہچان سکیں، اس واقعے کو دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے اب کتنے ہی مطالب میں بات ایک ذہن میں آ رہی ہے تو چلیں یہاں پیش کر دوں. اب مثال کے طور پر ہم یہاں آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور اگلی شب جمعہ بھی انشاءاللہ توفیق رہی، حیات رہی، آپ کی خدمت میں پہنچے. تو فرض کیجئے کہ اگلی شب جمعہ ہم پہنچے اور بالکل سیم لفظ بہ لفظ وہی تقریر کرنا شروع کر دی. البتہ لفظ بہ لفظ تو میری استطاعت میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آج الفاظ کچھ اور ہیں. اگر میں سیم معنی ریپیٹ بھی کرنا چاہوں تو الفاظ یہ نہیں رہیں گے. تو لفظ نہ بھی تکرار ہو، فقط معنی تکرار ہو تو آپ کہیں گے مولانا پتہ نہیں حافظہ مولانا کا کیا ہو گیا کہ پچھلی شب جمعہ جو کہہ رہے تھے بالکل سیم وہی بات اس شب جمعہ بھی بالکل ریپیٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو وقفہ دے دیتے. تو پھر آپ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایسا ریپیٹیشن تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو کا زبان میں تو 2 آیتیں 3 آیتوں کے بعد آیت ریپیٹ ہو رہی ہے نا، یہ تو بغیر کسی وقفے کے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو کیا پہلی مرتبہ بہرے ہو گئے تھے؟ ہم سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا وجہ تھی، معاملہ کیا ہے. دیکھیں اب میں آپ سے اشارہ کروں گا اس پہ میں تفصیل میں، لیکن یہ قرآن کے مطالعے میں شب جمعہ پہنچ جائیں تو اچھا ہے کہ اگر ہم ایک بات آپ سے کہہ رہے ہیں نا آج شب جمعہ اور بالکل وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں نیکسٹ شب جمعہ، تو آج جو شب جمعہ کا ہے اس کا بھی وہی مطلب ہے اور جو نیکسٹ شب جمعہ کا اس کا بھی وہی مطلب ہے. ہاں، قرآن میں یہ معاملہ نہیں ہے. اچھا چلے مثال کو تھوڑی سی آسان کروں. ابھی میں تقریباً آدھی دنیا گھوم کر آ رہا ہوں مختلف جگہوں میں مجالس پڑھتے ہوئے. تو آج ایک تقریر ہم نے میلبرن میں کی اور ایک تقریر عمان میں کی، ایک تقریر کویت میں کی. وہی تقریر، تو جو میلبرن میں مطلب تھا وہی کویت میں مطلب تھا، وہی ملیشیا میں مطلب تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا مطلب کچھ اور ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا مطلب کچھ اور ہے. ارے مولانا یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو بالکل سیم الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. جی بالکل پاسبل ہے. اس میں جو مطالب اب دیکھیں بات
زبان پر آ گئی تو مجھے اس کو حل کرنا ہے تھوڑا سا. ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا تو میں تھوڑا سا بات کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی بس مجھے ڈر ہے کہ اتنا وقت نہ گزر جائے کہ جو اصل آیت میں نے پڑھی ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے ہو کر گزرنا ہے وہ نہ رہ جائے. تو میں اس کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کی جو لطافتیں اور باریکیاں وہ کتنی ہوتی ہیں. تو آپ کو قرآن ہی سے حل کرنا پڑتا ہے. ذرا غور فرمائیے. اب فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کبھی ہوتی ہے تاکید اس لیے کہ آپ مخاطب جو ہے وہ یقین نہیں کر رہا متکلم کی بات کا, تو آپ 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. دیکھو راستہ بند ہے, دیکھو راستہ بند ہے وہاں پر وہ. تو آپ نے 2 دفعہ اس لیے کہا کہ آپ کو تاکید کرنی پڑی تاکہ اس کو یقین آ جائے. لیکن قرآن میں یہ معاملہ تو نہیں. قرآن جو مومن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے, پہلی بات پر ایمان رکھتا ہے وہ. تو یہاں پر ایمان کی وجہ سے نہیں ریپیٹ ہو رہا کہ ہمیں پہلی بات پر ایمان نہیں آ رہا تھا. ہاں اب اس میں معانی اور معارف کا سمندر ہے. مثال کے طور پر یہاں شروع الم نشرح لک صدرک, سورہ انشراح کی آیت ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا تاکہ آپ مصائب اور سختیوں کو تحمل کر سکیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور جو آپ پر بوجھ تھا اس کو ہم نے ہلکا کر دیا. تفسیر قمی میں جا کر دیکھیے گا اس سورہ میں ہر آیت سے مراد تعویل میں علی بن ابی طالب ہے. یہ درمیان میں ایک اور بات آ گئی. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. تفسیر قمی میں روایت ہے کہ سینے کو کشادہ اس طرح سے کیا کہ کیا ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ غدیر میں آپ علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. تو آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ اتار نہیں دیا. ہاں بعلی الحرب, یہ روایت کا جملہ ہے, اس لیے کہ ہم نے جنگوں میں علی ابن ابی طالب کو آپ کا نمائندہ بنا کر بھیجا, تو آپ کا بوجھ ہلکا نہیں ہو گیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, وہ بوجھ کے جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا ہم نے علی کے ذریعے سے وہ بوجھ اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ اذان و اقامت میں جہاں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہے وہاں ساتھ میں اشہدو ان محمد رسول اللہ ہے, اور جب آپ ولایت کی گواہی دیتے ہیں تو اشہدو ان علی ولی اللہ ہے. یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ اذان میں آپ کا نام رکھا. فإن مع العسر یسرا, تو آپ یاد رکھیے گا کہ مشکل کے ساتھ اللہ آسانی بھی عطا کرے گا. یہ فإن یعنی تمام تفصیل کے بعد اللہ نے کہا بس نتیجہ یہ ہے فإن مع العسر یسرا, کہ عسر کے ساتھ یسر بھی. عسر یعنی مشکل, یسر یعنی آسانی. مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اے حبیب ہم نے آپ کو آسانیاں بھی تو عطا کی ہیں. فإن مع العسر یسرا, یہ آیت ہے حضور مکرم کے لیے. فإن پس ان مع العسر یسرا, کہ آپ کے لیے اے حبیب مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. پھر اللہ نے کہا فقط یہ مصطفیٰ کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان مع العسر یسرا, تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہے. تمہارے لیے بھی زندگی میں ہر مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی موجود ہے. آیت کا مطلب واضح ہو گیا, آیت تکرار نہیں ہو رہی. ایک آیت مصطفیٰ کے لیے, ایک آیت آپ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اس طرح سمجھیے گا. یہ ابھی ایک لیئر میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے. ابھی کم از کم مجھ جیسا ایک حقیر سا بندہ 4-5 لیئرز اور آپ کو سنا سکتا ہے یہاں پر. چلے میں آپ کے چہرے کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات اور کہتا ہوں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ بات ہے پہلی آیت. ساری تفصیل کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی تھی یا نہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, جیسے ماضی میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی تھی, دوسری آیت مستقبل میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی رہے گی. آپ فکر نہ کیجئے, ایک آیت ہے ماضی کے بارے میں, ایک آیت ہے مستقبل کے بارے میں. پھر اس میں ایک اور لیئر ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بہت غور کیجئے گا, العسر کا لفظ ہے, عسر یعنی مشکل, اس پر الف لام ہے. یسر پر الف لام ہے یا نہیں. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اس پر الف لام نہیں. اور کیجئے گا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, عسر کے بعد الف لام ہے. یہ الف لام ایک خاص چیز کو پہنچا رہا ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اليسرا نہیں. ہاں إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اردو میں آپ نے سن رکھا ہے معرفہ اور نکرہ,
اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. ڈیفینٹ آرٹیکل، انڈیفینٹ آرٹیکل انگلش. اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس میں معرفہ سے کہتے ہیں کہ جو متعین ہو، مخصوص ہو. ہاں. اور اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جو مخصوص نہ ہو. بہت سمپل سی بات ہے. مثال کمیل مہدوی ایک مخصوص شخص کا نام ہے، یہ اس میں معرفہ ہو گیا. انسان اس میں نکرہ ہو گیا، جنرل. ٹھیک. کبھی جو اس میں معرفہ ہے وہ اپنی حیت ہی میں، فنڈامنٹلی وجود میں ہی اس میں معرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا جب نام رکھا گیا تو اس میں معرفہ تھا، نام رکھتے ہی وہ اس میں معرفہ تھا. ہاں. کبھی ایک لفظ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس میں نکرہ ہے، یعنی وہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، لیکن کسی طریقے سے اس کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے. پین اس میں نکرہ ہے، پین دنیا جہاں کے سارے پین. اس کے آگے آپ د لگا دیں. پلیز پاس آن دا پین ٹو می، مثلا اگر میں اس انگلش کو لفظ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یا دس پین، تو اب یہ معرفہ ہو گیا، نکرہ سے معرفہ ہو گیا. بات واضح نا؟ عربی زبان میں جب آپ کو اس میں نکرہ سے معرفہ بنانا ہو تو اس میں الف لام لگاتے ہیں. یوم یعنی کوئی بھی دن، الیوم اکملت لکم دینکم. غدیر تو مجھے نہیں سنانی یہاں پر، لیکن موالیان حیدر کرار تشریف فرمائے. یوم یعنی جنرل کوئی دن، الیوم خاص دن. ان مع العسر یسرا، العسر یعنی خاص مشکل، ایک اسپیسیفک مشکل. یسرا یعنی آسانیاں، بہت سی آسانیاں، ایک اسپیسیفک آسانی نہیں، کئی آسانیاں. پتہ نہیں میں مطلب کا پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. ہاں، جہاں مصائب اور مشکل کی بات ہے وہاں ایک اسپیسیفک بات کی اللہ نے. اس کے بعد جہاں یسر کی بات کی ہے یعنی آسانیاں، فراوانیاں، آسانیوں کی. اب تکرار کیوں کی ہے پھر یہاں پر؟ ان مع العسر یسرا، یہ بات تو ایک آیت میں سمجھ میں آ گئی تھی. فإن مع العسر یسرا، پھر ان مع العسر یسرا. اس لیے یہ بات اب میں صرف و نحو کی نہیں کر رہا، میں معنی بیان کی کر رہا ہوں، عربی بلاغت کی. یہ اردو میں بھی ہے اور عربی انگلش میں بھی ہے. اگر دو سینٹنس آپ ایک ساتھ ریپیٹ کریں ایک ہی جیسے، جس میں اس میں معرفہ کو ریپیٹ کریں، دو سینٹنسز میں العسر دونوں میں، اور اس میں نکرہ کو بھی ریپیٹ کریں، یسر بھی دونوں میں ہے میرے ساتھ آپ؟ ہاں. جب معرفہ ریپیٹ ہوگا نا اس کا مطلب وہ ایک ہی ہوگا، لیکن جب نکرہ ریپیٹ ہوگا تو اس کا مطلب دوہرا ہو جائے گا. مثلا امام بارگاہ، یہ اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی امام بارگاہ. پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا، اس میں معرفہ ہے. اب مثال سن لیجیے گا. یقیناً پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں مجلس ہوگی، اور پھر یقیناً پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں مجلس ہوگی. یہاں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا ایک ہی امام بارگاہ ہے، لیکن مجلس دو ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مجلس پھر دوسری مجلس. ہاں، اس لیے کہ جب معرفہ ریپیٹ ہو تو معرفہ وہی متعین رہتا ہے، نکرہ ریپیٹ ہو تو معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اس ایک خاص مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اسی مشکل کے ساتھ ایک اور دوہری آسانی بھی ہوگی. یعنی اللہ مشکل ایک عطا کرے گا، آسانیاں دو عطا کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا کسی شاعر نے کہا بھی تھا کہ اذا ضاقت بک الدنیا ففکر فی الم نشرح، اگر دنیا تجھ پر تنگ ہو جائے تو غور کرنا سورہ الم نشرح پر. اس لیے کہ فعسر بین یسرین متی تذکرہما فافرح، اس لیے کہ ایک مشکل کے ساتھ اللہ نے دو آسانیوں کا ذکر کیا ہے. مشکل ایک ہے لیکن آسانیاں الگ الگ آ رہی ہیں. ابھی اور بھی لیئرز ہے، بس ابھی میں اس کو یہاں تک رکھتا ہوں فی الحال. بہرحال ایک صلوات کا مجھے سہارا دیجیے گا، میں آگے بڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انکم تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے نمبر 98 میں کہا ہے کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو نا بتوں کی، تو جس کی پرستش کر رہے ہو، عابد اور معبود دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. وارد ہوں گے یعنی داخل ہوں گے. ہاں، تو وہ تو گزریں گے نہیں، وہ تو داخل ہوں گے.
جس کی پرستش کر بت بھی اور پرستش کرنے والا بھی، جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ عابد و معبود دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس پر روایت سنیے گا، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یہ جو آیت ہے اس میں تو مشکل ہو گئی آپ کے لیے، میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ رسول اللہ نے نقل بالمعنی کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو اللہ عابد کو اور معبود کو دونوں جہنم میں ڈالے گا؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں یہ آیت ہے۔ فرمایا تو کیا حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے لوگ؟ ہائے ہائے ہائے، سوال تو زبردست ہے بھائی۔ تو حضرت عیسیٰ کی عبادت جو کر رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ کو بھی جہنم میں ڈالے گا کیا؟ کیونکہ معبود تو وہ بھی بن گیا کچھ لوگوں کے لیے، اللہ کے علاوہ وہ بھی معبود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ما اجہلک بلسان قومک، کتنے جاہل ہو تم اپنی ہی زبان سے۔ اس کے بعد حضور مکرم نے فرمایا، آج قرآن کی کچھ گہرائیاں سامنے آ گئی۔ حضور نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ انکم وما تعبدون، ومن تعبدون نہیں کہا، تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ ما اور من دو لفظ عربی میں، ما کا مطلب ہے جس، من کا مطلب ہے جن، یعنی ما استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، یوزولی جو صاحبان شعور نہیں ہوتے ان اشیاء کے لیے۔ من استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جن کا میں مولا ہوں، یہ جن وہ ہے، ان کے علی مولا ہے، یعنی جن صاحبان عقول کا میں مولا ہوں، ان تمام صاحبان عقول کے علی بھی مولا ہیں۔ شاید حضور مکرم نے اس لفظ کو کہہ کے سمجھایا کہ جو علی کو مولا نہ مانے وہ نہ سمجھے اپنے آپ کو صاحبان عقل میں۔ انکم وما تعبدون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، حضور نے کہا کہ تم وہ اور جس کی تم، وما من تعبدون نہیں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ دونوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ ما تعبد یعنی جن بتوں کی غیر صاحبان عقل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں میں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام من میں۔ ہاں، انکم ومن تعبدون نہیں کہا اللہ نے۔ بہرحال تو اللہ داخل، تو یہاں واردون کا مطلب کیا ہے؟ وارد یعنی اللہ داخل کرے گا۔ تو اللہ داخل کرے گا، تو کیا اس آیت میں سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کے سب وارد ہوگے جہنم میں، یعنی داخل بھی ہوگے۔ ہاں، ایک تفسیر اس طرح سے بھی ہے کہ داخل ہوتے ہوئے اللہ گزارے گا، اس کی ایک مصلحت ہے اپنی، سب کے سب، ہم اور آپ سب۔ تو کیا عذاب میں جلتے ہوئے جائیں گے؟ مولانا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال نہیں کیا سامنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتش نمرود میں ہے لیکن گلزار ہے ان کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے گزارے، داخل کرتے ہوئے گزارے، لیکن جو مومن ہے اسے جہنم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو کافر و منافق ہے وہ جہنم اسی آگ میں جلتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں وہاں سے داخل ہو کر نکالے گا؟ یہ آپ کی فرحت و لذت کے لیے اور کافر پہ عذاب کے اضافے کے لیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جب تک کہ مصیبت سامنے نہ ہو نا، نعمت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جازی بھائی، آپ کے صلوات کی گونج بھی ساری دنیا میں ہے ماشاءاللہ، جہاں جہاں سے میں ہوتا ہوا آ رہا ہوں ماشاءاللہ، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو عرض خدمت یہ کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم تمہیں داخل کریں گے۔ یہ جب سامنے جنتی اس جہنم کے عذاب کو دیکھ کر جنت میں پہنچے گا۔ ہاں، کاش میری بات پہنچ سکے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ جب تک تم مریض نہیں ہوتے تمہیں صحت کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی مرض کے عالم میں گزرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر جب صحت یاب ہوتا ہے نا، پھر اس سمجھ میں آتا ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت میں تھا۔ جنتی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی بڑی نعمت میں آیا ہوا ہے، جہنم سے گزر کے جائے گا۔ جب کہ اس وقت جہنم کا عذاب اسے تکلیف نہیں دے رہا ہوگا، لیکن وہ دیکھتا ہوا جائے گا، ارے یہ صاحب بھی یہاں پر، شکر میں وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا میں نکل گیا، شکر میں مال حرام نہیں کھا رہا تھا میں نکل گیا۔
شکر میں غیبت نہیں کر رہا تھا میں نکل گیا، شکر میں علی بن ابی طالب کی ولایت پر تھا میں نکل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہوتا ہوا جب جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمت کی قدر ہوگی اسے، اس لیے اللہ تعالیٰ داخل کر کے گزارے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، سبحان اللہ، بات واضح۔ اب یہ وارد کا لفظ آپ کے ذہن میں رہے گا، دیکھیں وارد ایک سیلولر نیٹ ورک بھی ہے پاکستان میں، اس کی بات نہیں کر رہا میں، قرآن کے لفظ کی بات کر رہا ہوں، یہاں آ جائیے گا ذرا۔ تو وارد کا لفظ ذہن میں رہے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ وارد ہوگا جہنم میں۔ اس کے بعد ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحبان تقویٰ کو نجات دے دے گا۔ اسی وارد کے لفظ سے ہے جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پروردگار جب میں وارد ہو رہا ہوں اس وقت مجھے حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما دے۔ کہ اس وقت کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام سلام اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن شب جمعہ تھی، خود بخود ذکر آ گیا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں جا کر یہ دعا کریں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار جب میں وہ وارد ہو رہا ہوں گا جس کا ذکر تو نے سورہ مریم میں کیا ہے، اس یوم الورود مجھے حسین ابن علی کی شفاعت عطا فرما دے۔ وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین، اور ثبت لی، اور ثابت قدم رکھ، قدم صدق صداقت کے ساتھ، عندک اپنے پاس، مع الحسین مجھے حسین کے ساتھ، واصحاب الحسین، کیا شان ہے امام حسین کے ساتھ ہونے کی ہم فقط دعا نہیں مانگ رہے، اصحاب حسین کے ساتھ کر دے ہمیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصحاب حسین کے ساتھ ہمیں کر دے تو، اور تو اس طرح سے ہمیں ثابت قدم رکھ۔ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان اور فدا کر دیا راہ حسین ابن علی پر، ان کے ساتھ ہمیں رکھ لے۔ کیا کہنا ہے۔